تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے فتنے کیوں جنم ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ میرے بھائیو، آج عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 2025 ہے، فرسٹ مہینہ جنوری ہے، آج 3 تاریخ ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ نیا سال کیا ہے، اس کو لوگ کیسے اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پچھلے جمعہ پوری تفصیل سے سنا۔ لیکن اس سے پہلے جمعہ یعنی آج جو 15 دن ہوا ہے، اس جمعے کیا دن آپ لوگوں نے سنا تھا کہ موجودہ دور کے فتنے، آج سے 15 دن پہلے جو جمعہ تھا اس میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ موجودہ دور کے فتنے کیا کیا ہیں، اس فتنے سے انسان کو کیسے بچنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس جمعہ سنا تھا کہ اس دنیا کے اندر عورتوں کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے اور دیگر چیزوں کا فتنہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس جمعہ سنا تھا۔ بیچ میں یہ جنوری آنے والا تھا، اس لیے جنوری کے تعلق سے بیچ والا جمعہ تھا۔ لیکن آج کے جمعے میں جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ فتنے آخر جنم کیوں لیتے ہیں اور اس کا حل کیسے ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنہ جنم ہوگا، لیکن وہ فتنہ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے وہ فتنہ جنم ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر اتنی برائی پھیل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایسے ایسے فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا کہ انسانوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ انسان اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کی وجہ سے اللہ فتنے کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس زمین کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر مصیبتیں لاتا ہے، اللہ انسانوں کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، کسی وجہ سے نہیں، انسان کو اپنے ہاتھ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، ظہر اللہ فی الفساد والبر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر مصیبتیں لا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا بندہ ہو جائے، ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو اللہ رب العالمین انسانوں کو پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ اللہ انسانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک انسان اگر اللہ کی عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے، یہ ہماری کرتوت کی وجہ سے، زمین کے اندر جو فساد ہو رہے ہیں ہماری کرتوت کی وجہ سے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اللہ نے اس کو اس طریقے سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا کہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ لوگ ان لوگوں کے واقعات کو قصے اور کہانیوں کی طرح سنتے ہیں کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے شرکس لوگ اس دنیا کے اندر آئے تھے، اللہ نے اس پر کس طریقے سے اپنا عذاب نازل فرمایا کہ اس کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی 30واں پارہ سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد،
کیا تو نے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے ارم کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قوت دیا تھا، اتنا طاقت دیا تھا کہ بڑے بڑے ستونوں کے ذریعہ، بڑے بڑے کھمبوں کے ذریعہ وہ لوگ بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے عالی شان بلڈنگ بنایا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس جیسے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے اس کو اتنا طاقتور بنایا تھا، اس کے قد لمبے تھے، لمبے تڑنگے ہٹے کٹھے تھے، لیکن اللہ نے اس کو اس طریقے سے ان پر عذاب نازل فرمایا کہ اس کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے من اشد قوت منا، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا کے اندر کون ہے؟ لیکن اللہ نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک کی برائی سے لوگوں کو روکا، تو ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ آخر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ میرے بھائیو، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار کنٹینیو 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پر عذاب نازل فرمایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ یہی نہیں، اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین جابوا الصخر بالواد، اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر فرماتا ہے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ کیا تو نے قوم سمود کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا تو نے قوم سمود کے بارے میں نہیں سنا کہ قوم سمود کون سے قوم تھے؟ ان لوگ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ چٹانوں کو تراش تراش کر کے، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اس میں اپنا مسکن بنا لیا کرتے تھے، اس پر انہوں نے اپنا رہائش گاہ مکانات تعمیر کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس پر بھی اپنا عذاب نازل فرما کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیا فرعون کے بارے میں نہیں سنا جو میخوں والا تھا؟ ان کے پاس بہت بڑے بڑے لشکر تھے، بہت زیادہ ان کے پاس لشکر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوگ جو فرعون پر ایمان نہیں لاتا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگ اگر فرعون پر ایمان رکھتے، اگر ان کو اللہ کہتے، تو فرعون ان کو اپنے محل میں رکھتا یا فرعون کے لشکروں میں سے ہوتا، لیکن وہی ایک انسان اگر فرعون کی ناشکری کرتا، اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرعون ان لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیلے گاڑ کر کے ان کو سزا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین طغوا فی البلاد، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنے سروں کو اٹھائے رکھا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تکذیب کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر بہت سارے فساد مچا رکھے تھے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر بہت سارے لاؤ لشکر بنا رکھے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے عذاب کے اندر گرفتار کیا کہ اس کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیا۔ میرے بھائیو، آج انسان اپنے آپ پر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، شداد جنہوں نے دنیا کے اندر جنت بنائی، اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ہود علیہ السلام،
لوگوں کو ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی کہ اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ اس کے ایک دیوار، ایک اینٹ سونے کے تو دوسری اینٹ چاندی کے ہوں گے۔ جب شداد نے سنا ارے جنت میں ایسی ایسی ہے تو کیوں نہ ہم دنیا ہی میں جنت بنا لیا جائے، شداد نے دنیا کے اندر جنت بنائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس جنت کو دیکھنے نہیں دیا، اس سے پہلے اللہ نے اس کی روح کو نکال لیا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اللہ نے اس کو مٹا دیا اس ہستی سے۔ کیوں؟ انہوں نے تکبر کی، اپنے آپ پر گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ تو ان واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے۔ اگر اکڑ کر کے چلیں گے اللہ ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ نازل کر دے گا، اللہ ہمیں مصیبت کے اندر گرفتار کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے فتنے اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تم عذاب قبر سے نجات مانگتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، وہی ہم دجال کے فتنوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ چلیں گے۔ جانتے ہیں یہودی کہاں کے ہوں گے؟ اصفہان پتہ نہیں کہاں ہے، میرے کو نہیں معلوم، لیکن پڑھا تھا اصفہان کے یہودی 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے۔ دجال پر ایمان لانے والے لوگ دجال کیا کریں گے؟ انہیں اپنے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ نے دجال کو اتنا طاقت دیا ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں جہنم بھی ہوگی۔ دجال اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جس کو لوگ دجال کا جنت سمجھ رہے ہوں گے حقیقت میں وہ جہنم ہوگا، اور جس کو لوگ دجال کا جہنم سمجھ رہے ہوں گے حقیقت میں وہ جنت ہوگا۔ یعنی جو لوگ دجال پر ایمان لائیں گے دجال انہیں اگرچہ اپنے جنت کے اندر داخل کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اپنے جہنم کے اندر داخل کر رہا ہے، اور لوگ جس کو دجال جہنم میں داخل کر رہے ہیں اپنی جہنم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے فتنے باقی ہیں ابھی آ رہے۔ دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کا فتنہ جس کو ذوالقرنین نے قید کر کے رکھا ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا، ہر آئے دن ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنے ظاہر ہوں گے، بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اگر ہم اور آپ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنوں سے بچائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دجال کے فتنوں سے پناہ مانگو۔ اس دنیا کے اندر جو بھی فتنے جنم لے رہے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعوذ باللہ من الفتن، تم اللہ سے اس فتنوں سے پناہ مانگو جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں۔ تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپے ہوئے فتنے ہیں اور جو ظاہری فتنے ہیں اس سے تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ یعنی بہت سارے اس دنیا کے اندر فتنے جو ظاہر ہیں، لیکن بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان فتنوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی۔ جب دنیا کے اندر
ہر چار جانب فتنے فتنے، بڑے بڑے فتنے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ جب فتنے دیکھو، یہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ فتنے جنم لیتے ہیں ہماری کرتوت کی وجہ سے، لیکن فتنوں کا ازالہ کیسے کریں، فتنے کے وقت ہم بچے کیسے، اس کا راستہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ تم فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ پہلی چیز ہے فتنوں سے بچنے کا۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ یعنی اگرچہ ہم کتنوں بھی فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنے کے اندر مبتلا کر دے، اللہ ہمیں آزمائش سے دوچار کر دے، ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس فتنوں سے نجات دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اور آپ بس عبادت گزار بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا بندہ بن جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ فتنہ نہیں آئے گا، فتنے میں پھر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اگر وہ کہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا تو کیا وہ لوگ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یقیناً ضرور آزمائے جائیں گے، آپ کو فتنے کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایسے وقت میں عقیدہ تمہارا مضبوط ہو، اگر عقیدہ مضبوط ہوگا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ فتنے میں ڈالے گا، بھائی اللہ دور کرنے والا ہے، پریشانی دینے والا وہی ہے، اللہ کی ذاتی پریشانی سے دور کرنے والا ہے۔ ہر حال میں ہم صبر کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ تعالی فتنے سے بچ سکیں۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ کر رہا ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے۔ فتنے کے دور میں بہت سارے فتنے اس دنیا کے اندر جنم لیں گے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کے پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر ہم اور آپ اچھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ انسانوں کو بتایا ہے اگر اس طریقہ پر پابندی کے ساتھ چلے گا، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ رب العالمین انسان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے لیکن گمراہ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، ان دو چیزوں کو پکڑنے کا دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے گا، اس وقت بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ بہت سارے اختلافات، آج وہ سارے اختلافات دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں۔ تو انسان آج جو گمراہ ہے، کوئی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی ویسا نماز پڑھتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، اس کی اصل بنیادی جو وجہ ہے وہ قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر نہیں کر رہے۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کرتے تو آج لوگ فرقوں میں نہیں بڑھتے۔ اور ایک وجہ یہ ہے فتنوں سے بچنے کا، ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اتفاق سے، اتحاد و اتفاق سے رہیں، یعنی سارے لوگ مل جل کر کے رہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی اگر فرقوں میں بٹیں گے تو ہم اور آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ فرقوں میں بڑھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص جماعت کے اندر رہتا ہے، یعنی لوگ ایک ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں، وہ فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہیں ایک انسان اگر اپنی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں بس اسی طریقے سے بول دیا، مثال دے کر کے سمجھایا کہ جس طریقے سے بکری جب تک اپنے ریوڑ میں ہوتے ہیں وہ بکری محفوظ ہوتی ہے، وہیں اپنے ریوڑ سے اگر الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپسی اختلافات و انتشار ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور سب مل کر کے اور ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور ایک عمل کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر فتنے سے بچنے کے لیے؟ دین علم کے بارے میں جانکاری رکھنی ہے۔ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے، کون سی چیز ہمارے لیے غلط ہے، یہ چیزیں ہم اس وقت جانیں گے جب ہم اور آپ دینی علم کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا۔ آج کل اگر ہم اور آپ یوٹیوب میں یا پھر گوگل میں، کروم براؤزر میں کہیں بھی کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کو لے کر فوراً دارالفتہ کا فتویٰ کیچ کرتا ہے یا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیچ کرتا ہے۔ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر ہے نہیں، یا جو ضعیف روایتیں ہیں، وہی چیزیں جلدی گوگل کیچ کرتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ جانکاری رکھیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے یا پھر یہ صحیح ہے، تبھی تو ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ تو دین علم کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے، آپ دنیا کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر بہت سارے فتنے جب جنم لیں گے، ایسے موقع پر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے میرے بھائی۔ اور ایک چیز کرنا، کیا کرنا ہے؟ توبہ و استغفار بھی کرنی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں، توبہ و استغفار بھی کرنی ہے۔ اگر توبہ و استغفار کریں گے ہم اور آپ دنیا کے فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے سینے میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اگر سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہا، اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، تو آپ دنیا کے فتنوں سے بچ سکیں گے۔ تو دنیا کے فتنوں سے بچنے کا بہت سارا راستہ ہے۔ فتنے جو جنم لے رہے ہیں، جو ظاہر ہو رہے ہیں، ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی کے اندر، تری کے اندر، سمندر کے اندر جو فساد ظاہر ہو رہے ہیں وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ دوسری چیز اس سے بچنے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنی ہے۔ تیسری چیز اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، یعنی آپ چاہے کتنوں بھی متقی پرہیزگار رہیں گے لیکن اس کے باوجود فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ چوتھی چیز فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ پانچویں چیز دینی علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی آخری زمانہ، تو دنیا کے اندر ساری چاروں طرف برائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی آخری زمانے میں جانتے ہیں متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ دنیا کے اندر لوگ پبلک پلیس میں زنا کر رہے ہوں گے، یعنی کھلے عام برائی کر رہے ہوں گے، تو اس زمانے میں متقی انسان وہ ہوگا جو کہے گا ارے بھائی یہ پبلک پلیس میں ایسا کام مت کرو یار، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ یا جھاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ اتنی کثرت سے برائی پائی جائے گی اس زمانے میں۔ تو میرے بھائیو جیسے جیسے دن گزریں گے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ جو ہم نے بتایا 4-5 چیزیں، اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے بچ پائیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین
سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے سارے فتنے جنم لے رہے ہیں ان تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں آمین وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔